سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام ناظرین، عرفان مخا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، جرمنی میں جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کے لیے میرا خیال کافی مشکل وقت ہے اس وقت۔ خان صاحب، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ ان کا ہے کہ اب یہ جو افغانستان کے لوگ جرمنی میں یا دوسرے یورپین ممالک میں رہ رہے ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور ہر ہفتے ایک جہاز جو ہے وہ جایا کرے گا کابل۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھا کہ اسی تعداد میں جمع ہو گئی ہے جن کے انہوں نے بندے اتنے پکڑ لیے ہوئے ہیں جن کے رجسٹریشنیں آ چکی ہیں، اسائلم منظور نہیں ہوا ہوا، تو پھر وہ واپس نہیں جا رہے، تو پھر حکومت یقین پکڑ کر چڑھا رہی ہوگی نئی پالیسی کے تحت۔ تو انہوں نے اب زیادہ دیر بندوں کو نہیں رکھنا یہاں پہ، 15-20 دن کے اندر ڈیپوٹیشن کے جو ہے اس بندے کی ہونی ضروری ہے نئے قانون میں۔ تو پھر لازم آتا ہے کہ پھر جہاز بھر بھر کے جائیں گے تبھی ہوگا، تو کیونکہ افغانستان جو ہے وہ سیف کنٹری نہیں رہا، مطلب سیف کنٹری میں شمار نہیں ہوتا، جو پہلے ان کو سہولت حاصل تھی وہاں جو جنگ جاری تھی اس وجہ سے، کیونکہ اتحادی افواج وہاں پر موجود تھی تو ان کو سیف کنٹری رکھا ہوا تھا۔ اب یہ سیف کنٹری میں نہیں ہے، اس لیے ان کی ریجیکشن بہت تیزی سے آ رہی ہیں عدالتوں کی طرف سے بھی۔ پھر یہ ہے کہ جو ان کا رویہ ہے وہاں کی حکومت کا، وہ بھی یورپی یونین کی بات کو یہ نہیں سن رہے، خواتین کے معاملے میں اور اسکولوں کے معاملے میں، عورتوں کی تعلیم کے معاملے میں بہت اس قسم کی رپورٹس جو ہیں وہ غلط آ رہی ہیں، جو یہاں اخبارات میں شائع بھی ہو رہی ہیں، تو جن پر بحث بھی ہو رہی ہے یہاں پر یورپ کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ یورپی یونین کی بات افغانستان کی موجودہ طالبان کی حکومت نہیں سن رہی، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم نے 2 مہینے پہلے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا طالبان کی حکومت سے کہ بھئی جو زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے پاس طالبان پاسپورٹس نہیں تھے، جس طرح آپ کو پتا ہے وہاں سے امریکن فوج نکلی تھی تو جہاز بھر بھر کے انہوں نے لوگ نکل آئے تھے باہر، تو انہوں نے کچھ تو پاکستان چلے گئے تھے، وہاں سے ان کو پھر ڈاکومنٹس وغیرہ دیے گئے، وہ پاسپورٹ نہیں تھے بلکہ ایک ڈاکومنٹ تھا کہ بھئی ہاں یہ افغانی شہری ہیں اور یہ اس طرح حالات کی مجبوری کے تحت پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو یہاں یہ لے آئے تھے۔ اب ان میں سے بعض کو واپس بھجوا رہے ہیں، یا اس قسم کے لوگ جو ان ڈاکومنٹس کے اوپر آئے تھے ان کو افغانستان واپس نہیں لے رہا تھا، لیکن اب اندرون خانہ کہا ہی جاتا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پیسہ دیا جرمن گورنمنٹ نے طالبان کو، جس سے وہ طالبان کی حکومت یہ راضی ہو گئی ہے کہ ہاں ہم ایسے لوگوں کو واپس لے لیں گے۔ تو اس کے بعد سے اب افغانوں کی ڈپوٹیشن جو ہے اس میں تیزی آ گئی ہے، تمام جہاز بار بار کے یہ بھیج رہے ہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ بھئی افغانیوں کو جو ہے وہ واپس بھجوا دیا جائے گا۔ خان صاحب، ایک طرف افغانستان سیف نہیں ہے، دوسری طرف یہ لوگ اسی وجہ سے یہاں پہ آئے تھے، تو اس کے باوجود ان کو واپس بھیجنے کا مقصد بھیجنے کا مقصد کیا؟ ساری دنیا کو نہیں لے لینا، آپ کو رائٹ لیا ہوا جس قانون کے تحت آپ نے یہاں اسائلم اپلائی کیا، اگر کوئی عدالت اس کا اسائلم منظور کر لیتی تو اس کو وہ نہیں نکال رہے، جن کا اسائلم منظور نہیں ہو رہا ان کو بھارت میں واپس حکومت بھیج رہی ہے۔ اور انگلینڈ سے بھی افغانستان کے لوگوں کو جی نکالا جا رہا ہے، اور وہاں بڑی تیزی آ گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو نیا قانون پیچھے انہوں نے پاس کیا ہے پچھلے فرائیڈے کو، اس کے بعد اس میں ممالک کی تفریق ختم ہو گئی ہے، کیونکہ افغانی تعداد میں زیادہ ہے، سیرین تعداد میں زیادہ ہے، اس لیے یہ چیز ان کے نام زیادہ سامنے آتے ہیں۔ سیرین کے ساتھ یہ انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ ہم جو یورپی یونین کو آفرز دے رہی ہے، پیسہ دے رہی ہے، وہ لے کے یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک روڈ میپ سا بنا دیا کہ ہاں اتنے اتنے بندے ہر مہینے جو واپس چلے جائیں گے، یا الیکشن ہونے تک اتنی تعداد جو ہے وہ واپس چلی جائے گی۔ افغانیوں کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا، ان لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی بنی، کیونکہ افغانی تو جانا نہیں چاہتے، ظاہر بات ہے کہ وہاں جس طالبان کی حکومت کے پاس کس طرح جانا ہے، ان کو اس طرح زبردستی نکالا جا رہا ہے، جن کے کیس نامنظور ہو رہا ہے سالم کے، جن کے منظور ہو رہا ہے ان کو تو نہیں نکالنا۔ خان صاحب، جہاں تک انسانی حقوق کے مسائل ہیں، ایک کل خبر میری نظر سے گزری اب ایران کے حوالے سے، ایک خاتون نے کوئی گانا گا دیا بغیر سکاف کے، اس کو کہا جی اس کو 60-70 کوڑے مار دیے جائیں، 5 سال جیل دے دی جائے۔ اتنے سخت حالات ہمارے جو اسلامی ممالک میں ہیں، یہ تو کافی لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ کون سی ایسی کوئی قیامت آ جاتی ہے کہ آپ اتنی سخت سزائیں دینی شروع کر دیں؟ مبارک صاحب، انکار نہیں کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن
سوشل میڈیا جو ہے یہ زیادہ بات کو اچھالتا ہے اور زیادہ کہانیاں بنائی جاتی ہیں. یقیناً ایسے بھی واقعات ہیں لیکن بہت تعداد میں کم ہے جو بات کو اچھالا زیادہ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے خان صاحب، یہاں پہ جو جرمنی میں اس وقت موجودہ حالات ہیں، ایک طرف تو لوگ کم آ رہے ہیں، دوسری طرف یہاں سے چھانٹی کرنے کا پروگرام بن گیا ہے، تیسری جو خبر ہے کہ جو ان کا پلان تھا کہ کسی تیسری کنٹری میں کیمپ بنائے جائے، وہ بھی بتایا جا رہا فیل ہو گیا. وہ یہ لوگ یورپ میں ہی رہیں گے جب تک ان کے کیس چلتے رہیں گے. میں بھی فیل نہیں ہو گیا، البانیہ میں کیمپ شروع ہو گیا. اچھا، البانیہ میں لوگوں کو بچا بھی رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیل ہو گیا لیکن یہ ہے کہ تنظیمیں جو این جی اوز ہیں ان کو اپنا کام ہے، وہ اپنا شو ڈال رہی ہیں. کبھی انہوں نے تیاری پوری نہیں کی، انہوں نے کیمپ بنائے نہیں اور یہ لوگوں کو خراب کریں گے، یہ کریں گے، اس میں بات ہے. لیکن بعض جگہ کیمپ چل پڑے ہیں. جرمنی کے اندر بھی 2-3 کیمپ انہوں نے ایسے بنا دیے ہوئے سمندر کے کنارے نارتھ سائڈ کے اوپر، جہاں پہ لوگوں کو یہ رکھ رہے ہیں. اور البانیہ کے اندر جو کیمپ وغیرہ پورے یورپ سے بندے وہ بھجوائے جا رہے ہیں. البانیہ کو پیسہ دیا ہے انہوں نے بہت بڑا، یورپی یونین نے. ایسی کیفیت نہیں جس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اچھا خان صاحب، ایک اور چیز سامنے آئی ہے، یونان، اٹلی یا دوسرے ممالک کے ہیں، جیسے ہی یورپی یونین کے قوانین سخت ہوئے، ان کی پارلیمنٹ میں بڑی تیزی اس میں آ گئی اس وقت، اور کئی ایجنٹ پکڑے گئے ہیں جو یہ شپوں پہ، کشتیوں پہ لوگوں کو لے کے آ رہے تھے. کیا دیکھتے آنے والے دنوں میں، اگلے 1-2 سال میں کافی سخت یہاں پہ ایسے معاملات ہو جائیں گے؟ دیکھیں سختی کے بچائے ممالک سارے شروع سے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگلے نیا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن اب تک یہ تھا کہ جو شپوں پہ آنے والے ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ان کی مطلب ان کو تلاش کرنے کے لیے یا ان کی مدد کے لیے وہ شپ ڈوبتے بہت تھے. تو اس لیے انہوں نے ایسے شپ وہاں پہ اس ایریے میں چھوڑ دیے تھے جو لوگوں کی مدد کرتے تھے. پھر وہ لوگوں کو ایسے کشتیوں کو وہ کھینچ کے یا ان کے مسافروں کو اپنے شپ میں شفٹ کر کے تو پھر ساحلوں پر لے آتے تھے. وہ سلسلہ جو ہے یہ بند کر رہے ہیں کہ بھئی اب اس قسم کی مدد ہم نہیں کریں گے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں یقیناً مدد کرتے ہیں. ابھی کیا نام اس کا، پچھلے ہفتے ایک خاتون نے شپ کے اندر بچے کو جنم دیا اس کشتی کے اندر ہی، اور وہ بچہ جو ہے وہ نہیں بچ سکا. تو وہ جو شپ والا اس کو لے کر آیا، اس کو باقاعدہ ایکسپلینیشن کی کہ بھئی تم نے بر وقت اس معاملے میں کیوں نہیں انفارم کیا. یہ اس کو پہنچانے میں پوری انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے کہ بھئی وہ ایک بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، مطلب پیدائش کے وقت فوت ہو گیا، اس کو بچایا نہیں جا سکا، کیسے حالات میں تھا. تو وہ کہ بھئی اس شپ والے کو بھی انہوں نے پکڑا ہے کہ بھئی تم نے اس کی اطلاع دینی تھی. اب تو ایک ایسی عورت تمہارے پاس موجود تھی جس کی جو حاملہ تھی اور بالکل آخری دنوں پہ تھی. تو بھائی یہ جہاں تک انسانی حقوق کا یہ اس کا ہے، انسانی مدد کا، وہ وہاں یقیناً یہ کرتے بھی ہیں. لیکن یہ انلیگل راستہ جو ہے اس کو لیگل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے باہر پھر نئی سے نئی رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کر رہے ہیں. اب ویسے ہی کافی تعداد جو ہے آنے والوں گر چکی ہے، اس لیے کہ اب زیادہ تر شپوں کو یہ وہیں روک کے تو وہیں پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے وہاں پر حکومتوں کو پیسے بھی دیے، ٹرکی کو بھی دیے تھے، گئی کو بھی دیے. تو ویسی تعداد جو ہے کرگل اپنے گیپ سب سمجھ تو آئے گا، اس کے بعد یہ جن نیا راستہ ڈھونڈ لیں گے تلاش کر. ہاں سر، ایک چیز دیکھنے والی، یورپ کے 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستانی اتنے کرائم کر رہے ہیں کہ اس میں اٹلی ہے، یونان ہے، انگلینڈ بھی شامل ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ کے لیے مشکل پیدا کر رہے. اس سے لوگوں کے رویے چینج ہو رہے. ہمارے لوگوں کو کیا وجہ ہے سمجھ نہیں آ رہی، یا ہمارے پاس کوئی جس طرح اسکولوں کے حالات ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں، مگر یہاں آ کے تو بندہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. نہیں، آپ کی مراد کیا ہے کہ یہاں جو لوگ سیٹل ہو چکے ہیں ان کے اندر نہیں، جو پاکستانی ہمارے آئے دن اٹلی سے خبر آتی ہے، کبھی 4 سری لنکا کو لوٹ لیا، کبھی کسی کو قتل کر دیا، پاکستانیوں کے نام آ رہے ہیں. یونان میں بھی یہی حالات ہے. تو کیا وجہ ہے؟ فرسٹریشن کا شکار ہے بیچارے، اس لیے کہ بھئی جن حالات میں یہاں پہنچے ہیں. نہیں پر خاصا یہاں تو پہنچ گئے، اب یہاں آ کے ان لوگوں کو مارنا پیٹنا، لوٹ مار کرنی، چوری کرنی، تو کیوں نہیں سیکھتے یہ چیزیں؟ دیکھیں سیکھنی تو چاہیے. جب دوسرے معاشرے میں آنے کے بعد جو آپ کا مقصد تھا آنے کا وہ آپ کو حاصل ہو گیا. اب یہ صبر کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک دم
کسی نے آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ تو نہیں پکڑا دینا. وہ جدوجہد کا پیریڈ ہوتا ہے جو کچھ عرصہ آپ کو لگ جاتا ہے سیٹلمنٹ کے اندر, اس کے اندر انسان کو بڑے حوصلے کے ساتھ جینا پڑتا ہے. اگر حوصلہ چھوڑ دیں تو پھر یہ کہ انسان جلد بازی کے اندر کرائم کی طرف نکل جاتا ہے کہ میں جلدی سیٹل ہو جاؤں, تو اس میں ایسے گروہوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں کہ وہ اصل میں تو وہ گروہ ہے جو ایسے لوگوں کو خراب کرتے ہیں. پھر جب رستہ بدل لے انسان کی فیلڈ بدل جائے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کرائم میں پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہوئے ہیں یہاں پر پاکستانیوں کے اندر بھی. تو ان کی طرف سے ایسی خبریں ملتی ہیں, لیکن بڑی زیادہ تعداد جو ہے وہ حالات کو اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی طرف متوجہ ہے. اچھا جی, بڑی ایک اہم بات آپ نے کی, بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ گروہ بنا لیتے ہیں کوئی, اور پھر وہ گروہ جو ہے وہ غلط صحبت جو ہے وہ اچھے بھلے بندے کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہیں. خان صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب جو غیر ملکی کرمنل ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں یورپ میں. دیکھیں یہ غیر کرمنل تو کہیں بھی جگہ نہیں ہے, ہونی چاہیے نہ ہے. پہلے یہ تھا کہ بھائی کرائم ذرا کم تھا, اب کرائم بڑھ گیا ہوا ہے, اب حکومت بھی زیادہ ہے. لیکن یہ کہ ان معاملات میں صرف خالی غیر ملکیوں کو نہیں دو, اپنوں کے لیے بھی ہے. آپ کو پتہ ہے جب گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ ایگل موٹر سائیکل والوں کے گروپ چلتے ہیں, یہ 30-40 کٹھے موٹر سائیکل والے, اور یہ رستے میں لوگوں کو مارتے بھی ہیں جو ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے, کچھ کرے وہیں پکڑے اس کو. تو ان کے اوپر بڑے جرمنی کے چھاپے پڑے پچھلے مہینے. جرمنی کے مختلف شہروں میں جان کے گھر تھے, وہاں یہ حکومت نے ان کو پکڑا ہے. تو یہ بات کرائم, ہر قسم کا کرائم کو کم کرنے کی کوشش نہیں خان صاحب, ان کو تو یہاں پاسپورٹ نہیں نا چاہیے رہنے کے لیے, ہمیں تو یہاں کے پیپر بھی چاہیے, ہم آئے بھی تو دوسرے ملک سے ہیں, تو فرق تو پڑ جاتا ہے نا بڑا. نہیں, میں تو کرائم کی بات کروں, کرائم کو کم کرنے کے لیے, کرائم کو پکڑنے کے لیے وہ پھر تفریق نہیں کرتے. جو کرائم ہے, کرائم جو بھی کرے اس کو پھر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو بھی اگر کرائم کریں گے تو یقینی بات ہے اس گھر میں آئیں گے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کچھ رواج ایسا بن گیا جرمنی میں دیکھ رہا ہوں کہ حالانکہ ہم لوگ 70 سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں آ کے اپنا اسائلم لے رہے ہیں. جو اپنے یہ فلسطینی ہے یہ بھی یہاں آئے, ایک بڑی تعداد میں زمانے میں آئے تھے, ان کو بھی انہوں نے پناہ دی تھی. اور آج بھی فلسطین کے بندے کو رپورٹ نہیں کرتے یہ کہ بھائی اس کا پاسپورٹ کوئی نہیں ہوتا تو فلسطین کو یہاں رہنے کا حق مل ہی جاتا ہے. لیکن اب جو کرائم نسل آ رہی ہے, چاہے وہ افغانستان سے آ رہی ہو, یہ جتنے بھی زیادہ تر مالک ہیں ان میں کرائم کی طرف رجحان زیادہ ہے. نوجوان جو ہے وہ مل کے جو ہے کرائم کرنے کی طرف رجحان ان میں زیادہ ہے, جو خطرناک چیز ہے جس کو روکنا چاہیے. لیکن یہی ہے کہ سوسائٹی کیونکہ بکھری ہوئی ہے, کوئی آپس میں ان کو سمجھانے والا نہیں, کوئی ان کی نگہداشت کرنے والا نہیں ہے. وہ تنظیمیں جن کو پر کوئی نہ کوئی نگہداشت موجود ہے, کوئی نگران موجود ہے, وہ ان چیزوں سے بچی ہوئی ہیں. اور جو آزاد خیال ہے, یہ آزاد ہے بالکل ہی اپنے آپ کو, تو وہ یقیناً اس کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایسے ہزاروں طلباء بھی آ رہے ہیں جو یہاں پڑھائیوں میں سیریسلی پڑھائیاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹل کر رہے ہیں. حضرت پاکستانیوں کے موجودہ کیا حالات ہیں یہاں پہ؟ جس طرح پاکستان میں بھی لوگوں کو مسائل ہیں, ان میں احمدی بھی شامل ہیں, کوئی مجموعی طور پہ کیا رپورٹ ہے, کتنی جلدی کیس وغیرہ یہاں پہ جرمنی میں منظور ہو رہے ہیں, کتنا ٹائم لگ رہا ہے, یا کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں اس سے میں ان چیزوں سے واسطہ نہیں, سوائے کہ کوئی انڈیویجولس لوگ بعض دفعہ رابطہ کر لیتے ہیں جن کا کیس ختم ہوا ہو, تو لیکن تعداد اب ایسی کم ہی ملتی ہے. پہلے تو کثرت سے کیس اگر ریجیکٹ ہوتے تھے ان کے اپیلوں کے لیے لوگ بعض دفعہ رابطہ کر لیتے تھے, مشورہ کر لیتے تھے. اب کوئی ایسی کوئی سالڈ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی اس تعداد میں کیس ریجیکٹ ہو رہے ہیں, اس تعداد میں منظور ہو رہے ہیں, کیونکہ میرے لیے میں آج کل ایسی بہت شکریہ. یہ جو بات میں نے آخر پہ کی, اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں رہتے ہیں, میسیج بھی لکھتے رہتے ہیں. اپنے جو بھی وکیل کریں یہاں, وہ آپ کو مکمل رپورٹ دیں, ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان کی فیس وغیرہ ادا کریں. کئی ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ وکیل نے اپیل نہیں کی اور کئی احمدی بھی واپس بھیجے گئے ہیں اسی وجہ سے. ہر چیز وکیل پہ نہ ڈالیں, خود بھی آنکھیں کھول کے رکھیں, اور
جو بھی پوسٹ وغیرہ کے ڈریس ہوں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. خود بھی پچھلی دفعہ خان صاحب نے یہ بات کی تھی لوگ رہتے کہیں بھی ہوتے ہیں ایڈریس کوئی دیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہاں پہ. پوسٹ اگر آپ کی خراب ہوگی کہیں غائب ہوگی کسی طرح بھی ادھر ادھر ہوگی تو آپ کے لیے وہ مشکل پیدا کر سکتی ہے. اور ایسے وکلا کریں جو ذمہ دار ہیں, نئے نئے لوگوں پر تجربے نہ کریں, چاہے وہ تھوڑے دور ہی ہیں, فرینکفرٹ جانا پڑے, کہیں پہ بھی جانا پڑے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں.